ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر خوشخبری ہے کہ تیل کی قیمت کافی کم ہو گئی ہے، 30-32 روپے۔ تو یہ ایک غریب عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جیسے کہ دنیا جہان کا امن اور سکون جو ہے اور اکانومی جو ہے وہ وابستہ ہے امن کے ساتھ۔ تو امن کی جیسے ہی خبر آتی ہے فوراً ہی مارکیٹیں جو ہے وہ پازیٹیولی ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں، اور جو بڑھی ہوئی قیمتیں ہیں جو اوپر جا رہی ہوتی ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 60 65 70 کے آس پاس تھا اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے، جو تیل کی پرائسز ڈالر پر بیرل وہ 110 11 تک چلی گئی، تو اب پھر اب جو تازہ ترین 80 82 82 83 ڈالر پر بیرل پہ آ گئی ہے۔ ہماری حکومت نے بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہوئے قیمتیں کم کر دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رات کل کی خبر تھی کہ آبنائے ہرمز کھل گیا ہے، آج پھر بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو شر پسند عناصر ہیں، اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امن ہو سکون ہو، کیونکہ وہ تباہی اور بربادی کا استعارہ ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ وہ ایک عملی شکل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں برباد ہوں، میں سب کو برباد کر دوں، بس تباہی ہو بربادی ہو، ہر طرف نہ سکون ہو نہ امن ہو نہ، کیونکہ اس کے پاس ایسے زائنسٹ لوبیاں ہیں جو شیطانی سٹینک پاورز جو ہیں وہ ایسی اس کی، اور پھر ٹرمپ صاحب کے جو جذباتی ٹویٹس ہیں وہ 1 گھنٹے میں 7 ٹویٹ کر دیے، وہ ایسے جذباتی بیانات دینے کی وجہ سے یکدم صورتحال پھر ایک دفعہ تعطل کا شکار ہو گیا، ڈیڈ لاک سا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ بھی بعض دفعہ کچھ جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو دنیا ہے، اس دنیا اور خاص طور پر یہ جو جنگوں کی دنیا ہے، سفارتی دنیا ہے، بین الاقوامی جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے شر پسند عناصر ہوتے ہیں، بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ امن چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ امن کے خلاف ہوتے ہیں، امن کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسی حرکات، ایسی سکنات اور ایسی پالیسیاں، ایسی خبریں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ایسی خبریں نکالتے رہتے ہیں جس سے ایک دفعہ وقتی طور پر سارا نظام ہل کے رہ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ پاکستان نے ماشاءاللہ سے اپنی ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن میرے خیال میں تو اسی وار ٹیکٹکس کا حصہ ہے کہ اس میں یہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالی ریکنسیلیشن کی طرف ہی آئے گا، اور سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا، حل ہوگا، جیسا کہ طے ہو گئی ہے چیزیں، چونکہ طے ہو چکی ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ پھر ایسے جو عناصر ہوتے ہیں ان کو کسی حد تک سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی ایسی شرلی اور شوشہ سا چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ سجے گا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا پر حکمرانی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے۔ ہمارے مسلمان جو ہیں ممالک اگر اس بات کو سمجھ جائیں اور پاکستان کی جو عسکری طاقت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، مسلمان ہونے کی ایک ملت واحدہ بن جائیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، اس میں پاکستان کو آگے لگا دیں اور اس کے دست و بازو بن جائیں، اس کے آگے پیچھے کھڑے ہو کر ہر طرح کی مالی سپورٹ اگر پاکستان کو فراہم کر دیں تو، اور پاکستان کے اندر بھی جو کرپشن کا جتنے معاملات ہیں اس کو بھی کنٹرول ہو جائیں، اور چیزیں ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ان کے مقابلے میں اس دنیا میں حکمرانی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اہلیت بھی رکھتا ہے، قابلیت بھی رکھتا ہے، اور شاید تقدیر بھی کچھ ایسا ہی کروانے جا رہی ہے۔